اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور اس رکوع سے متعلق 8 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، چونکہ اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، نہ اولادیں نہ مال۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 10۔ اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا کفار میں سے وہ لوگ بھی ہم وقود النار کا مصداق ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں؟ اب اس سوال پہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ جس پس منظر میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفار کہ جن پہ حق بالکل اور مکمل واضح تھا، یعنی ان کفار کا یہاں پر ذکر ہے کہ جن پہ حق بالکل اور مکمل واضح تھا اور انہوں نے مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے حق قبول نہیں کیا۔ ان کے کفر انکار کی وجہ کیا بنی؟ دشمنی کی وہ مال اور اولاد کی محبت تھی۔ یہاں پہ دراصل اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں اسی تصور کو مختلف انداز میں اور مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی عبرتناک اور ہمارے لیے توجہ کا طالب ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ قرآن پاک نے مال اور اولاد ان کا ذکر کس طرح کیا، اور یہ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہوئے اور اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، چند میں مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سورۃ تغابن ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے دشمن ہیں کئی تمہارے۔ اب یہاں پہ عربی زبان میں جب من آ جاتا ہے، یعنی سم آف دیم جیسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے کچھ، یعنی یہ سب بیویاں اور سب بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ انسان کے دشمن ہوں، بلکہ من لگا کر یہ بتا دیا کہ بعض بیویاں اور بعض بچے، بعض مرد ایسے ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ فاحذروہم، تو ان سے بچو، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور تم درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، بخشنے سے کام لو۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں گنجائش ہو درگزر کی، معافی کی، تو اس سے کام لو، یعنی حکمت کے پہلو کو مد نظر رکھو۔ اس سے آگے فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، امتحان۔ یہ وہ فتنہ نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں بولتے رہتے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ سورۃ التغابن ہے، اور اسی طرح سورۃ التوبہ میں یہ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کافروں کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈال دیں، یعنی تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی ان چیزوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔ اب اس کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ یہ کسی خاص شخص سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے کہ مال اور اولاد نے کس طرح اس کو سرکش بنا دیا تھا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم،
وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہرگز ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، ایسے شخص کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت انسان ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، جھگڑالو، اور ان تمام عیبوں کے ساتھ پھر بے نسب بھی ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے عیب کیوں پیدا ہوئے؟ ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ یہ برائیاں، بیماریاں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ کثرت کی، مال کی کثرت نے اور اولاد کی زیادتی نے اس کے اندر یہ برائیاں پیدا کر دی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی اللہ کے مقابلے میں۔ دنیا میں یہ اسی پر ہی فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اب ایک اور مقام ہے جہاں اللہ پاک نے انہی کافروں کو خطاب کر کے فرمایا کالذین من قبلکم، تم سے بھی پہلے لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ تم سے بھی زیادہ وہ طاقتور بھی تھے اور مال اور اولاد میں کثرت بھی رکھتے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کی انجوائمنٹ کر لی، فائدہ لے لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کی انجوائمنٹ اور اپنے حصے کا لطف اٹھا لیا تم نے بھی، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے پہلوں نے کیا۔ وخضتم کالذی خاضوا، تم نے بھی بحث مباحثہ کیا، فضول باتیں کی جیسے تم سے پہلوں نے کی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بھی سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 69 ہے۔ اب سورت نمبر 34 میں یہ فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیغمبر نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مال اور اولاد میں کثیر ہیں، کثرت رکھتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک اور مقام ہے، یہ سورۃ الکہف ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بنون یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، بناوٹ ہیں، سنگھار ہیں۔ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے صالحات، اچھے کام ہوتے ہیں انسان کے، خیر عند ربک ثوابا، کہ جو تیرے رب کے نزدیک اجر وہ باقی اور قائم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں۔ وخیر عملا، اور جن کا نتیجہ بھی اچھا ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں فرمایا۔ اور پھر اسی طرح 34 سورت میں آیت نمبر 37 میں یہ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ یہ جو تمہارے مال اور جو تمہاری اولادیں ہیں نا، ان کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ الا من تاب آمن وعمل صالحا، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے جو جزا ہے یہ دو چند ہے، ڈبل ہے اللہ کی طرف سے ان کو، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ بڑے امن کے ساتھ گھروں میں رہیں گے۔ غرفات سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے بالا خانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا قیام ہوگا۔ آخری دو آیتیں، ایک تو سورۃ النوح ہے جس کی ہم نے ہفتے کے روز بھی باترجمہ ہم نے تلاوت کیا تھا، ایک سورت ہے 63 نمبر اور یہ منافقون ہے۔ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس طرح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اس سے آگے یہ فرمایا کہ جب یہ موت کا وقت آئے گا تو یہ وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، نہ وقت سے پہلے موت آئے گی اور نہ وقت کے بعد آئے گی، بلکہ ایگزیکٹ جو اس کا ٹائم ہے اس وقت یہ تمہاری مہلت پوری کر دی جائے گی۔ اور پھر اس وقت تم کہو گے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ کچھ دیر کے لیے اس کو تو ٹال کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اچھے کام کر کے میں صالحین میں سے شمار ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تمہیں مدت اور تمہیں مہلت سب کچھ ملا تھا، لیکن تم نے اس کو ضائع کیا تھا۔ اب سورۃ نوح میں آخری مقام میں بیان کر رہا ہوں، پھر میں اس کے بعد سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ قال نوح ربی، نوح نے کہا ہے میرے رب، انہم عصونی، کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ انہوں نے پیروی کی کہ اس کے مال اور اس کے اولاد نے سوائے خسارے کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ ایک وہ پیشوا ہوتا ہے کہ جس کی انسان پیروی کرتا ہے تو مال اور اولاد انسان کے لیے نفع مند بن جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایک پیشوا وہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے تو انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب جو بات ان تمام آیات کو، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان آیات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مال و اولاد کا غرور و تکبر کا شکار ہونا، حق کی بات کی قبولیت میں رکاوٹ بننا، مال اولاد پہ اترانا، فخر کرنا، ان کی بنیاد پہ اپنی ذات کو تخریب اور فساد کا مرکز اور گھر بنا لینا، مال و اولاد کو دنیاوی تفاخر کا باعث بنا لینا، یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی یہاں پر تردید کی گئی اور اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیات موجود ہیں، ہم صرف اس آیت کو اٹھاتے ہیں اور اس سے ایک خاص مفہوم، ایک مقصد بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت، بعد کی آیت کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس پیرائے میں، کس پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں اس کو بیان کیا گیا، یا اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا نظم کیا بنتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اب اسی طرح جو سوال میرے پاس ہے وہ یہ کہ کیا کفار میں سے وہ لوگ بھی ہم وقود النار کا مصداق ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال اصل میں کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر پر اور انکار پر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ کیوں ڈٹے رہے؟ پوری آیات اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر جو بات سمجھ آتی ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف مال کی کثرت، اولاد کی کثرت تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی، سیاست تھی، اپنا ایک سٹیٹس تھا، ایک لیول تھا، ایک سطح، ایک معیار تھا معاشرے میں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف بلایا تو یہ سب چیزیں ان کے لیے حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ بذات خود مال اور اولاد یہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اگر انسان اللہ کی فرما برداری میں رہے اور ان کی بھی تربیت اور ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہی مال اور اولاد ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کماتا ہے، ان کی تربیت سے اور مال کے انفاق سے، خرچ کرنے سے انسان کو جنت ملتی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ غالباً یہ آیت سورۃ الشعراء میں ہے، 88 اور 89۔ اس سے بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بنون سے مراد میں کئی بار آپ کو بتا چکا کہ عرب میں چونکہ افرادی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور بیٹے اس لیے زیادہ اہم ہوتے تھے ان کے لیے
کہ جنگوں پہ جانا، کاروبار، تجارت، جنگلوں سے، صحراؤں سے اور مردوں کا گزر کر جانا، بیٹوں کا کاروبار کرنا، تو یہ چونکہ اس وقت زندگی بڑی مشکل تھی، اسرت اور مشقت کا زمانہ تھا، تو لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر کرتے تھے اور کتنے کتنے میل لوگ پیدل چلتے تھے اور اس طرح جا کر اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچتے تھے، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ لوگ فوت بھی ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بھئی کئی سالوں کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں فلاں شخص فوت ہو گیا۔ یہ میں نے بات آپ کو شاید پہلے بتائی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً پردادا ہیں حضرت ہاشم۔ اب ہاشم کاروبار کے سلسلے میں شام تشریف لے گئے اور مکہ سے وہ چلے، مدینے میں رکے، وہاں پر انہوں نے شادی کر لی۔ اب وہاں پر انہوں نے جب شادی کی تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے فلسطین کاروبار کے سلسلے میں، تو وہاں پر فلسطین کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، علاقہ غزہ ہے غالباً یا کوئی اور مقام ہے، وہاں پہ جا کے ان کی وفات ہو گئی۔ اب وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی۔ اب کسی کو یہ پتہ نہیں تھا مکہ میں کہ مدینہ میں ہاشم نے نکاح کیا ہے ایک خاتون سے، اور اس کے بطن سے پھر بیٹا ایک پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا، یعنی عبد المطلب جن کو کہا جاتا ہے، وہ شیبہ تھے۔ اور جب وہ 11-12 سال کا وہ بچہ جب ہوا تو وہ پھر جب تیر چلاتا تھا تو تیر چلاتے ہوئے اپنے بڑوں کا ذکر کرتا تھا۔ اس طرح یہ خبر پہنچی مکہ میں کہ بھئی ایک شخص، ایک بچہ ہے چھوٹا سا 11-12 سال کا، جب وہ گلی میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کھیلتے ہوئے جب وہ تیر مارتا ہے، دوسرے بچے بھی تیر چلاتے ہیں، وہ بھی تیر چلاتا ہے، تو تیر چلاتے ہوئے وہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ ماں نے بتایا ہوگا کہ بھئی تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تم کتنے بڑے خاندان کے بچے ہو تم، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت ہے۔ اب یہ خبر جا کر 11-12 سال کے بعد معلوم ہوئی، اور پھر وہاں سے جو ہاشم کے بھائی تھے وہ وہاں پر، پھر مطلب ان کا نام ہے، وہ پھر گئے وہاں پر، اور پھر انہوں نے ماں کو کہا کہ بھئی یہ بچہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمیں دے دو۔ تو ماں